السلام علیکم۔ آج ہم جن ذرائع پر بات کریں ان کا موضوع ہے توبہ، اللہ کی محبت کا دروازہ۔ اور ایک مرکزی خیال بہت واضح ہے، بہت امید افزا بھی، کہ کوئی کتنا ہی آپ کہہ لیں راستے سے بھٹک جائے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ بس ایک سچی توبہ کی دوری پر ہے۔ تو آج کوشش ہوگی کہ اس تصور کو، توبہ کو، اس کی اہمیت کو ذرا سمجھیں۔ ایک جملہ جو بار بار سامنے آیا وہ یہ تھا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی دور چلے گئے ہیں، اللہ ہمیشہ صرف ایک مخلص توبہ کی دوری پر ہے۔ آئیے اس پر ذرا بات کرتے ہیں۔ نقطہ ہے، اور قرآن کریم بھی آپ دیکھیں اسی کی تائید کرتا ہے۔ سورۃ البقرہ میں آیت ہے 222، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہاں جو غور طلب بات ہے نا، وہ صرف قبولیت نہیں ہے بلکہ محبت کا ذکر ہے۔ اللہ کا یہ کہنا کہ وہ محبت کرتا ہے ان سے جو پلٹ آتے ہیں، تو ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ یہ صرف گناہ معافی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص قربت، ایک چاہت کا اظہار ہے۔ یہ توبہ کے پورے عمل کو ایک، آپ کہیں، بالکل مختلف زاویہ دے دیتا ہے۔ سزا سے بچنا ہی نہیں، اللہ کی محبت پانا بھی مقصد بن جاتا ہے۔ یہ محبت والا پہلو واقعی بہت بہت اہم ہے، کیونکہ دیکھیں عام زندگی میں انسان تو کمزور ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی تو ایک ہی گناہ بار بار ہو جاتا ہے، اور ایسے میں وہ جو شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں نا، یعنی دل میں شکوک، مایوسی کہ بھئی اب بہت دیر ہو گئی، تم تو ناقابل معافی ہو، بہت دور نکل گئے ہو۔ لیکن اللہ کا پیغام وہ تو اس مایوسی کے بالکل الٹ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں۔ یہ جاننا کہ راستہ کھلا ہے، اور نہ صرف کھلا ہے بلکہ اس پر چلنے والے سے محبت بھی کی جاتی ہے، یہ تو بہت بڑی ڈھارس ہے۔ جی، آپ نے بالکل صحیح کہا، اور اسی لیے ہمارے ذرائع جو ہیں وہ سچی توبہ کے کچھ لازمی اجزاء بھی بتاتے ہیں۔ پہلی شرط تو ہے خلوص نیت، یعنی توبہ صرف دکھاوے کی نہ ہو، خالص اللہ کے لیے ہو۔ دوسری اہم بات ندامت، یعنی اپنے کیے پر دل سے شرمندگی، پچھتاوا۔ یہ صرف زبان سے معافی نہیں، یہ دل کی کیفیت ہے۔ اور تیسرا نقطہ جو اکثر شاید نظر انداز ہو جاتا ہے، وہ ہے توبہ میں دیر نہ کرنا۔ ذرائع زور دیتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا ہے، لیکن زندگی کا کیا بھروسہ؟ تو فوراً پلٹ آنا اسی نے سمجھداری ہے، اور یہ سب مل کر اصل میں اسی پاکیزگی کی طرف لے جاتا ہے جس کا ذکر آیت میں تھا۔ توبہ روح کو پاک کرتی ہے۔ جی بالکل، اور ان اجزاء کے ساتھ ساتھ ایک اور تشبیہ ہے جو ماخذ میں استعمال ہوئی، جس نے مجھے بہت متاثر کیا۔ وہ یہ کہ توبہ صرف معافی مانگنا نہیں، یہ گھر واپسی ہے۔ واہ، یہ کتنا خوبصورت خیال ہے نا؟ یہ توبہ کو ایک بوجھ یا مجبوری نہیں بلکہ ایک فطری کشش، اپنی اصل کی طرف لوٹنے جیسا بنا دیتا ہے۔ جیسے کوئی مسافر وہ بھٹک کر واپس اپنے گھر آتا ہے نا، جہاں سکون ہے، اپنائیت ہے۔ یہ گھر واپسی والی بات جو ہے یہ بہت گہری ہے۔ اگر ہم اسے تھوڑا وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ اصل میں اشارہ ہے کہ انسان کی فطرت اللہ کے قریب ہے۔ گناہ ہمیں اس فطری حالت سے دور لے جاتا ہے، اور توبہ اس دوری کو ختم کرتی ہے، ہمیں واپس اسی مرکز، اسی گھر لاتی ہے۔ اور ذرائع یہی بتاتے ہیں کہ یہ احساس واپسی، یہ گھر آنا، توبہ کرنے والے کے لیے ایک بہت بڑا نفسیاتی اور روحانی سکون بھی لاتا ہے۔ تو یہ صرف ماضی مٹانا نہیں بلکہ اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، محفوظ محسوس کرنا ہے، اور یہ اسلام میں جو رحمت کا وسیع تصور ہے، یہ اس کا ایک عملی پہلو ہے۔ پھر اس سب کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ اگر توبہ کو صرف غلطیوں کی معافی نہ سمجھا جائے بلکہ اسے ایک گھر واپسی کے طور پر دیکھا جائے، تو کیا یہ سوچ، یہ زاویہ ہمارے اپنے تعلق کو گناہوں کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، معافی مانگنے کے پورے تجربے کے ساتھ بدل سکتا ہے؟ کیا یہ بار بار بھٹکنے اور لوٹنے کے عمل کو کم تکلیف دہ اور شاید زیادہ بامانی بنا سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر شاید غور و فکر کرنا ہمارے اپنے روحانی سفر کے لیے کچھ نئی راہیں کھول دے۔